حقیقی حکومت جو ہے یا بادشاہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دست تصرف میں ہے، دست قدرت میں ہے، بیادہ الملک، اسی کے ہی دست قدرت میں، وہو علی کل شیء قدیر، وہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حیات کو پیدا فرمایا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، موت جس کا نام سنتے ہی انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں، موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے، اسی کو کہتے ہیں موت۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حیات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ کسے کہتے ہیں حیات؟ جس کا نام سنتے ہی مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں، مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم کھلا اٹھتا ہے۔ حیات جس کا نام سنتے ہی انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، دوسرے ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا، ہمارا بچہ پیدا ہوا، لیکن جب انسان مرتا ہے تو سب روتے ہیں، سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر مرنے والا آرام سے سوتا ہے، مرنے والا میٹھی نیند سوتا ہے۔ لوگو، زندگی یہی ہے کہ کبھی خود رونا، کبھی دوسروں کو رلانا، لیکن ہم جیسے کم عقل بندوں نے اس زندگی کا مفہوم بالکل ہی بدل دیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگی اصل میں ہنسنے اور ہنسانے کا نام ہے، کہ زندگی میں ہنسو، ہنساؤ، عیش کرو، مزے لوٹو، انجوائے کرو، لطف اٹھاؤ۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا۔ کیا ان مولویوں نے دیکھا ہے؟ اور بھائیو، مولویوں نے تو ہرگز نہیں دیکھا، مگر جس ہستی نے دیکھا ہے وہ ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں، صحابہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم ایک بار بھی دیکھ لو ساری زندگی چیختے رہو، اگر تم ایک بار دیکھ لو ساری زندگی چیختے رہو، خشیت الہی میں روتے رہو، تمہاری آنکھیں خون کے آنسو برساتی رہے، تم آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، دنیا کو بھول جاؤ، اگر تم ایک بار بھی دیکھ لو۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک قبرستان سے گزرا نا تو اس نے رک کر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس فقیر اللہ والے نے بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو، سکون کی نیند سو رہے ہو۔ غیب سے آواز آئی، فقیر میاں، مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم جو دنیا میں کالے کرتوت سر انجام دے کے آئے ہیں نا، کالے گناہ کر کے آئے ہیں نا، ہم تو ان کی سزا بھگت رہے ہیں، مزے تو آپ کر رہے ہیں۔ جوانو، اگر آپ نے موت کی گرفت میں آئے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون سا آ گیا ہو، یا تو وہ تکلیف کی وجہ سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ اب جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلی تو ایسے لگا جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون سا آ گیا ہو۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، جیسے وہ سکون میں ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت کے وقت چہرے کا چمکنا، موت کے وقت روح کا آسانی سے نکلنا، آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا، یہ مرنے والے کی مغفرت کی علامت۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب روح انسان کے جسم کو الوداع کہہ کر جسم سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو اس دوران آخر مرنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے، روح کے نکلتے وقت وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت میرے ایک رشتہ دار انتقال کے قریب بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھے، انتقال کے قریب بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھے،
لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمک رہا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کلمہ پڑھتا پڑھتا اس کی روح نکل گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت کے وقت صرف وہی شخص روتا ہے جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے خشیت الہی میں اللہ کے حضور روتا ہے۔ فرمایا موت کے وقت صرف وہی شخص روتا ہے، صرف اسی شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن اٹھا کے قرآن پڑھتے وقت روتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں، پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ دنیا والو موت کے وقت صرف اسی شخص کا چہرہ روشن ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مسکراہٹ کا سبب تو بنتا ہے، پریشانی کا سبب نہیں بنتا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ موت کے وقت لوگوں کا اچھے لفظوں میں اس کی تعریف بیان کرنا، موت کے وقت لوگوں کا مرنے والے کی تعریف بیان کرنا، اچھے لفظوں میں یاد کرنا، یار بڑی ہی اچھی زندگی گزار کے گیا ہے، 5 وقت کا نمازی تھا، اس کا کردار اچھا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا، اس کا بولنا اچھا تھا، اس کا لب و لہجہ اچھا تھا، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی اس کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی زنا کرتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے چغلی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ذہن میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی، ذہن میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی۔ جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں نا، جب موت کا وقت بالکل ہی قریب ہوتا ہے، جب آدھی روح اندر ہوتی ہے آدھی روح باہر ہوتی ہے، اس وقت انسان کے ذہن میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جسم موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہو، انسان کی باڈی موت کو خوشی خوشی گلے لگاتی ہو؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ دنیا میں صرف ایک ہی جسم موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے، دنیا میں صرف ایک ہی انسان کا جسم ہے جو موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے، موت کو قبول کرتا ہے، موت کو ویلکم کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کے حضور زیارت کرنے کی بڑی تمنا ہوتی، کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے دیدار کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے لمحات ہیں جن سے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ لمحات ہماری زندگی کے آخری لمحات ہیں؟ فرمایا اے بندہ خدا، موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ موت کا جو عمل ہوتا ہے آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب 4 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا انہی دنوں میں تمہاری موت واقع ہونے والی ہے۔ جب 4 علامات ظاہر ہونے لگے جوانوں، پکا یقین کر لینا انہی لمحوں میں، انہی لمحات میں تمہاری موت واقع ہونے والی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 علامات کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جب صحت متاثر ہونے لگے، نمبر 2 جب جسم کمزور پڑنے لگے، نمبر 3 جب چلنے میں دشواری اور غنودگی طاری ہونے لگے، نمبر 4 جب پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جانے لگے، جب روٹی کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہ جانے لگے۔ فرمایا جب صحت بگڑ جائے، جب چلنا دشوار ہو جائے، جب بولنا دشوار ہو جائے، جب یہ علامات تمہارے جسم میں ظاہر ہونے لگیں، جلد از جلد توبہ کر لینا، اس لیے کہ یہ دن تمہاری زندگی کے آخری دن ہے، یہ لمحات تمہاری زندگی کے آخری لمحات